بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے بابرکت نام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جو بہت مہربان رحمت والا۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جنت کا بازار۔ آپ نے پچھلی ویڈیو ملاحظہ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی میری ویڈیوز دیکھنے کی مزید توفیق دیتا رہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے۔ وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکے ہوں گے۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے، اللہ پاک کی قسم، تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ اور یہ جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم، تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ اس جنت میں جنت کا بازار کہنے کی وجہ، جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی جنتی کسی جگہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے بازار فرمایا گیا۔ اور جنت میں جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جمعہ سے مراد پورا ہفتہ ہے، اور اسی سے ہفتہ بھر کی مقدار مراد ہے کہ جنت میں نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ ہفتہ، نہ مہینہ وغیرہ۔ جنت میں علماء کرام کی بہت پیاری شان ہے۔ شارحین کرام نے یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے، جسے علماء دین ہی پہچانیں گے۔ اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا۔ جنتی لوگ علماء کرام سے وہ وقت معلوم کریں گے اور کر کے اس بازار میں جایا کریں گے۔ وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا، جو چاہو مانگو۔ یہ لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے۔ اس سے علماء کرام کی شان معلوم ہوئی کہ دنیا کی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو علماء کرام کی ضرورت ہوگی۔ علماء کرام کی کتنی شان ہے! گویا جنت میں یہ جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کا زیادتی کا دن ہوگا، جیسے دنیا میں جمعہ ثواب کی زیادتی اور عطا کا دن ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ جنتی بازار میں کیا ہوگا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جیسے دنیا میں جمعہ کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب، شاہ و گدا، مسلمان جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں تمام ادنا و اعلیٰ جنتی اس بازار میں ہفتہ میں ایک بار جمع ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے۔ دنیا میں جامع مسجد جامع المتفرقین یعنی مختلف لوگوں کو جمع کرنے والی ہوتی ہے، ایسے ہی جنت کا یہ بازار جامع المتفرقین ہوگا۔ اسی بازار میں ہم جیسے گناہگار انشاءاللہ شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کریں گے۔ رب کا دیدار گھروں میں خلوت میں ہوا کرے گا، یہاں جلوت میں ہوگا۔ دیدار الہی کے لیے خاص مقام جنت میں ہے، جس کے متعلق ترمذی شریف کے اندر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ اس بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یوں سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی، اور اس باغ میں رب تعالی سے تقسیم و عطا کا بازار۔ جنتی اپنے پاک پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہوگا، اور وہاں نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے۔ الغرض یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا۔
جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں، یہاں تک کہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں، بھرے بھرے جائیں گے۔ فرشتے سامان پہنچائیں گے جنت میں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ وہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی اشیاء ان کے لیے اٹھا کر لائیں گے۔ جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دیں گے، بلکہ بات یوں ہے کہ گھر تک بھی پہنچا کر آئیں گے۔ جنتی بازار میں صرف مرد جائیں گے۔ یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے علیحدہ ہوئے تھے۔ تو جنتی مرد کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب جبار کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی، تاکہ عورتوں مردوں کا خلط ملط نہ ہو۔ پردہ وہاں بھی ہوگا مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دے دیا جایا کرے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے حسن و جمال میں تو اس بازار میں چلنے والی شمالی ہوا کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا، مگر جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا بھی حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارحین کرام نے 3 اقوال بیان فرمائے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس بازار میں جو شمالی ہوا چلے گی وہی ہوا ان جنتیوں کے گھر والوں کو بھی پہنچا کرے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنتی جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو ان جنتیوں کے قرب سے ان کے گھر والوں کو بھی وہی حسن و جمال مل جائے گا، کیونکہ جس کا ہاتھ عطر سے مہک رہا ہو وہ جس سے مصافحہ کر لے اسے بھی مہکا دیتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنا حسن اپنے گھر والوں میں نظر آئے گا، اپنی خوشبو ان سے بھی محسوس ہوگی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ سخی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ جنت کے متعلق تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔